اب ہم نے یہاں پر دال کو ساکن کر دیا کیونکہ ہم یہاں پر رک رہے ہیں۔ رکنے کی حالت میں احد نہیں رہے گا، احد بن جائے گا۔ کیسے؟ اب ہم اسے باللہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ کل کے سبق میں نے آپ کو پڑھایا ہے، یہ جاریتن ہے، ہم نے اسے کیا پڑھا؟ جاریہ۔ کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہاں پر گولتا ہے، گولتا پر جب ہم رکتے ہیں ٹھہرتے ہیں تو اس کا ہا بن جاتا ہے۔ دو زبر پر جب ہمیں وقف کرنا ہو یعنی رکنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے اور وہ الف مدہ ہو جاتا ہے یعنی کھینچ جاتا ہے۔ دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا اللہ کے کلام کو کب موٹا پڑھا جاتا ہے اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے کس جگہ پر رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا ہے، گولتا کا ہا کیسے بناتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف بولتے ہیں اسٹاپ کرنے کو یعنی رکنے کو۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے کس طرح ٹھہریں۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کس طریقے سے ٹھہریں اس سبق میں یہ بتایا جائے گا۔ ایسے گول نشان کو دیکھیے، یہ جو گول نشان ہے کیا کہتے ہیں؟ اس کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زبر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو یعنی رکنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر ساکن توڑیں۔ دیکھیے اس طریقے سے آخری حرف پر ساکن کر کے سانس توڑ دیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وقف۔ یہ آخری حرف ہے نا میم، یہاں پر جزم لگا دیں، ساکن کر دیں، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ دو زبر پر جب رکنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے۔ گولتا پر وقف کرنا ہو یعنی رکنا ہو تو وہ ہا ساکن بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ اگر ہم اسے بغیر رکے پڑھتے ہیں تو یہ پڑھا جاتا ہے جاریتن۔ اب اگر ہم اس پر رکتے ہیں تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ جاریہ، یعنی اس تا کا ہا بن جائے گا، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے۔ گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہا ساکنہ بن جاتی ہے، وہ ہا، تو یہ گولتا ہے تو اب یہ ہا بن جائے گی جب ہم اس پر رکیں گے۔ اب ہم ان کو روانگی سے پڑھتے ہیں، پھر ہم ان کو ہجے سے پڑھیں گے، ملانا سیکھیں گے۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیم، دیکھیں جب ہم جیم پر رک رہے ہیں یہاں پر میم ساکن ہو گیا، اس کو وقف کہتے ہیں، ٹھہرنا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں بھی حیم میم ساکن کر دیا یعنی وقف ہو گیا، یہاں پر ہم یہاں پر رک گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، را کے اوپر زبر ہے تو را موٹا ہو کر کے پڑھا جائے گا، اور یہاں پر عین کیا ہے؟ حروف قمری۔ اب اس کے شروع میں لام آ رہا ہے تو یہاں پر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے حروف قمری کے شروع میں الف اور لام جب آتے ہیں صرف لام پڑھا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک و ایاک اس طریقے سے نہیں بولنا ہے، تشدید ہے، اور تشدید کو پڑھتے وقت ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ و ایاک اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد، اب کیا ہے؟ یہ احدن ہے، ہم یہاں پر رک رہے ہیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ یہ احد۔ اب یہاں پر دال ساکن ہو جائے گا جب ہم یہاں پر رک جائیں گے یعنی ٹھہر جائیں گے، اسٹاپ کریں گے۔ ان مع العسر یسرا، یسرن ہے، میں نے اسے کیا پڑھا؟ یسرا، کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا ہے دو زبر پر جب ہمیں وقف کرنا ہو یعنی رکنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے اور وہ الف مدہ ہو جاتا ہے یعنی کھینچ جاتا ہے۔ جب ہم اس کی ہجے کریں گے اس کے بعد اس کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے۔ فیہا عین جاریہ، نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا تو یہاں پر عین اس طریقے سے پڑھیں گے، ناک میں چھپائیں گے آواز کو۔ اب یہ ہے کیا؟ اب اسے کیا پڑھا ہم نے؟ جاریہ، جاریتن ہے، ہم نے اسے کیا پڑھا؟ جاریہ۔ کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہاں پر گولتا ہے، گولتا پر جب ہم رکتے ہیں ٹھہرتے ہیں تو اس کا ہا بن جاتا ہے، جب ہم ہجے کریں گے تب جانیں گے کیسے ہا بنے گا۔ تسقا من عین آنیہ، یہاں بھی ہم نے آنیتن سے آنیہ پڑھا کیونکہ گولتا ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، یہاں بھی تا کا ہم نے ہا بنایا، گولتا ہے یہ،
تو گول تا پر جب ہم رکتے ہیں اس کا ہا بن جاتا ہے رکنے کی حالت میں، بغیر رکے نہیں، بغیر رکے ہم لاغیتن ہی پڑھیں گے۔ چلیے اب ہم ان کو ہجے سے پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، عین واپس او، اعو، زال پیش ذو، اعوذ، زال باریک پڑھا جائے گا۔ با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، حاضر ہی، باللہ۔ اب ہم اسے باللہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، کل کے سبق میں نے آپ کو پڑھایا ہے یہ۔ میم زیر می، نون شین زبر نش، مینش۔ دیکھیں یہاں پر شین حروف شمسی ہے، اور حروف شمسی کے شروع میں الف اور لام جب آتے ہیں لکھے ہوتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جائیں گے، تو یہاں الف اور لام لکھے ہیں لیکن یہ پڑھے نہیں جائیں گے۔ اب یہ نون جو ہے نا اس شین میں مل جائے گا۔ شین یا زبر شی، یا ساکن سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے، یا لین ہوگا، نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جائے گا۔ من الشی، تو کھڑا زبر تو، من الشی تو، نون رازر نر، من الشی تو نر۔ اب یہ نون اس را میں ملا، الف اور لام آ رہے ہیں یہاں پر کیونکہ را کیا ہے حروف شمسی، دونوں نہیں پڑھے جائیں گے۔ را زبر را، جیم یا زیر جی، یا ساکن سے پہلے جیم کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، یا مدہ کھچے گا، راجی، میم زیر می، راجیمی، آگے آیت رجیم۔ اب ہم یہاں پر آیت کر رہے ہیں تو کیا پڑھا جائے گا، رجیم، میم ساکن ہو جائے گا۔ با سنچے بس، میم لام زیر مل، بسم لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ۔ اب بسم اللہ نہیں بولیں گے ہم اسے، اب ہم اسے بسم اللہ نہیں بول سکتے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ ہار حاضر ہر، بسم اللہ، راح زبر راح، میم کھڑا زبر ما، رحمہ۔ بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں رحمہ، رحمہ نہیں رحمہ، را کو موٹا کر کے پڑھنا، نون را زیر نر، رحمانر، را زبر را، حیا زیر حی، رحی، میم زیر می، رحیمی، آگے آیت رحیم، رحیم، ہیم کہتے ہی ہاں جو ہے میم میں مل جائے گا اور یہ ساکن ہو جاتا ہے میم۔ حمزہ لام زبر الحم، میم زبر ہم، الحم، دال پیش دو، الحمد، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ، حاضر ہی، للہ ہے۔ را با زبر رب، را کے اوپر زبر ہے، را موٹا پڑھا جائے گا۔ با لام زبر بل، ربل، عین کھڑا زبر ع، لام زبر لا، عالم، میم یا زر می، عالمی، نون زبر نا، عالمین، آگے آیت عالمین۔ حمزہ یا زر ای، دیکھیں تشدید ہے، سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، یا علی زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایا کا، نون عین زبر نا۔ اب لوگ اسے کیا پڑھتے ہیں، نون عین زبر نا، نون عین زبر نا، غلط ہے یہ، نون عین زبر نا، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو۔ واو زبر وا، حمزہ یا زر ای، و ای، یا علی زبر یا۔ اب یہاں پر علی سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو یا یہاں پر الف مدہ ہوگا یعنی الف کھنچ کر پڑھا جائے گا، و ایا، کاف زبر کا، و ایا کا، نون سین زبر نستا زبتا، نستا، عین یا زر عی۔ اب یا سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، یا کھنچ کر پڑھا جائے گا، نستعین، نون پیش نو، نستعین، آگے آیت نستعین۔ قاف لام پہ قل، حافظ ہو، واو لام زبر ول، ہو ول، لام کھڑا زبر لا، هو اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، تو کیسے پڑھا جائے گا، هو اللہ، حافظ ہو، هو اللہ، هو اللہ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا بسم اللہ، یہ ٹھیک تھا، اب اگر ہم اسے پڑھتے ہیں بسم اللہ غلط ہو جاتا۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہم اسے هو اللہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ حمزہ زبر آ، ح زبر ہا، آح، دال دو پیش دن، احد، آگے آیت احد۔ اب ہم نے یہاں پر دال کو ساکن کر دیا کیونکہ ہم یہاں پر رک رہے ہیں، رکنے کی حالت میں احد نہیں رہے گا، احد بن جائے گا۔ کیسے بنے گا، حمزہ زبر آ، حد آ جائے حد، کیونکہ لاسٹ والے حرف کو ہمیں ساکن کرنا ہوتا ہے، اوپر ہم نے پڑھا ہے۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان۔ اب میں اسے ان کیوں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، جب نون کے اوپر تشدید آتی ہے تو غنہ ہوتا ہے۔ میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، عین سین پہ عس، را زری، عسری، یا سین پہ یس، را دو زبر رن، یسرن، کیا ہے یہ، یسرن، آگے آیت یسرا۔ جب ہم دو زبر پر رکتے ہیں تو ایک زبر پڑھا جاتا ہے، یسرن سے یسرا، ایک ختم ہو جائے گا۔ فا یا زر فی، یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، یہاں پر یا مد ہوگا، یا کھینچے گا۔ ہا علی زبر ہا، علی سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، الف مد ہوگا، یہاں پر الف کھینچے گا۔ فی ہا،
عین یا زبر آئی، یا ساکن سے پہلا عین کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر یا لین نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جائے گا۔ نون دو پیش نون، عین، تنوین کے بعد میں جیم آیا حروف اخفا میں سے تو یہاں پر اخفا ہوا غننے کے ساتھ میں ناک میں تھوڑی دیر آواز چھپے گی۔ جیم علی زبر جا، را زیر ری، جاری یا زبر یا، جاریہ تا دو پیش تن، جاریتن، آگے آیت جاریہ۔ اب ہم یہاں پر تا کو ساکن کر رہے ہیں، جب یہ ساکن ہو جائے گا تو یہ ہا بن جائے گا، جاریتن سے جاریہ، تا سین پیش تس، قاف کھڑا زبر قا، تس قا، یہاں پر یہ یا نہیں پڑھی جائے گی، یہ قاف کی سپورٹ میں ہے۔ میم نون زیر من، نون ساکن کے بعد عین آ گیا، کہاں سے؟ حروف حلقی میں سے، تو اب من کی آواز کو بالکل صاف آنا ہے، من، عین یا زبر عین، یا ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے، یا لین ہوگا، نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جائے گا۔ نون دو زن نن، پھر تنوین کے بعد میں حمزہ آیا حروف حلقی میں سے تو نون کی آواز یہاں پر تنوین کی آواز جو ہے صاف پڑھی جائے گی، عین نن، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زنی، آنی یا زبر یا، آنیہ تا دو زیر تن، آنیتن، آگے آیت آنیہ۔ آنیہ دیکھیے کیسے بنتا ہے، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زنی، آنی، یا ہا زبر یا، کیونکہ لاسٹ کے حرف کو ہمیں ساکن کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم رکتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے اور تا جو ہوتا ہے وہ ہا بن جاتا ہے رکنے کی حالت میں۔ لام علی زبر لا، تا سین جو تس، مین جو ما، تسمع، عین پسعو، تسمعو، فا یا زیر فی، ہا علی زبر ہا، فی ہا، لام علی زبر لا، غین زیر غی، لاغی یا زبر یا، لاغیہ، تا دو زبر تن، لاغیتن، آگے آیت لاغیہ۔ یہاں پر بھی گلتا ہے، جب ہم گلتا پر رکتے ہیں تو اس کو رکنے کی حالت میں ہم ہا بنا جاتے ہیں، اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، ان چیزوں کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے، کہاں الف مدہ کرنا ہے، کہاں یالین کرنا ہے، کہاں واولین کرنا ہے، کہاں پر واو مدہ کرنا ہے یا مدہ کرنا ہے، گولتا کا ہا کیسے بنانا ہے، دو زبر پر کیسے رکنا ہے، ان تمام باتوں کو جاننا قرآن کریم کو پڑھتے وقت بے حد ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر آپ ان باتوں کو نہیں جانتے تو سمجھ لو آپ قرآن کریم کو غلط پڑھتے ہو۔ تو آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ اپنے قرآن کریم کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو کسی اچھے قاری سے پڑھائیں یا ہماری ویڈیو دکھائیں، تو اس سے آپ کے بچے اچھی طریقے سے پڑھیں گے اور آپ کا قرآن کریم بھی درست ہو جائے گا۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔